غزہ میں امن معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ امریکی صدر اور ثالث ملکوں کے سربراہان نے دستخط کیے۔ صدر ٹرمپ نے خطاب میں کہا، آج تاریخی دن ہے۔ اس دن کے لیے پوری دنیا نے دعا کی تھی۔ عرب اور مسلم ملکوں نے اس ناقابل یقین کامیابی کو ممکن بنایا۔ امن معاہدہ بڑی کامیابی ہے۔ غزہ میں امن اور ترقی ہوگی۔ تکلیف اور خونریزی کے بعد جنگ کا خاتمہ ہو چکا۔ انسانی امداد غزہ پہنچ رہی ہے۔ ایک نیا اور خوبصورت دن طلوع ہو رہا ہے۔ اب تعمیر نو کا وقت ہے۔ ہم سب تعاون کریں گے۔ مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے کہا، غزہ منصوبہ دو ریاستی حل کے نفاذ کی سیاسی راہ ہموار کرے گا۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے مداح۔ شرم الشیخ امن کانفرنس میں خطاب کے دوران کہا، پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں، لیکن وزیر اعظم یہاں موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، کیا آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی اور کہا، آپ وہ بھی کہیں گے جو اس دن کہا تھا؟ Has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. صدر ٹرمپ امن کے حقیقی سفیر ہیں۔ ٹرمپ نہ ہوتے تو غزہ امن معاہدہ ممکن نہ ہوتا۔ انتھک محنت کے بعد غزہ میں امن میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرم الشیخ پیس کانفرنس سے خطاب، کہا، صدر ٹرمپ نے دنیا میں امن کے لیے دن رات کام کیا۔ امریکی صدر نے غیر معمولی کاوشوں سے پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔ شہباز شریف نے ایک بار پھر صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ کہا، صدر ٹرمپ نے 8ویں جنگ بھی رکوا دی۔ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں۔ دنیا آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کے طور پر یاد رکھے گی جس نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر کوشش کی۔ Very kind. Thank you. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow. Thank you very much. شرم الشیخ میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاز۔ 28 ملکوں کے سربراہان میں ثالثوں کے علاوہ صرف شہباز شریف کو خطاب کا موقع دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے خود انہیں خطاب کی دعوت دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے مختصر خطاب کے بعد صدر ٹرمپ پھر ڈائش پر آئے۔ شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اتنا میں توقع نہیں کر رہا تھا، اب تو کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں، چلو چلتے ہیں۔ غزہ امن معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ حماس نے 20 زندہ یرغمالی رہا کر دیے۔ اسرائیلی جیلوں میں قید کاٹنے والے مظلوم فلسطینیوں کو بھی آزادی مل گئی۔ صہیونی ریاست نے جیلوں میں قید 1958 قیدی رہا کیے، جنہیں بسوں میں مغربی کنارے لایا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے موقع پر جذباتی مناظر، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے۔ حماس نے کہا، ہم معاہدے پر قائم ہیں۔ اسرائیل اپنی تمام تر انٹیلیجنس اور فوجی طاقت کے باوجود یرغمالیوں کو رہا نہیں کرا سکا۔ دشمن پہلے ہی معاہدے کے ذریعے اپنے قیدیوں کو رہا کرا سکتا تھا۔ ہم جنگ ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دشمن نے ہمیشہ کوششوں کو ناکام بنایا۔ حماس امن معاہدے کے اگلے مرحلے میں 28 اسرائیلیوں کی باقیات واپس کرے گا۔ CNN کی رپورٹ میں بتایا گیا، 28 میں سے 27 افراد کو 7 اکتوبر 2023 کے حملوں میں قید کر کے غزہ لے جایا گیا تھا۔ ایک لاش 1 اگست 2014 کو غزہ میں مارے گئے اسرائیلی فوجی ہدر گولڈن کی ہے۔ پاک فوج کے 12 شہداء کی چکلالہ گیرزن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جوانوں نے افغان رجیم کی بزدلانہ جارحیت کے خلاف دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ نماز جنازہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء، گورنر خیبر پختونخوا، سول اور فوجی حکام کی شرکت۔ نماز جنازہ کے بعد شہداء کے لیے دعائیں اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے پاک فوج کے شہداء کو قوم کا ہیرو